اور پیار کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ یہ نئی نسل، اس نے بے حیائی کو پیار کا نام دے دیا۔ میں سڑک پر ابھی آ رہا تھا، کار میں بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے لڑکی جا رہی، ادھر سے لڑکا جا رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہی، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے اپنے کار کے ساتھیوں سے کہا یہ کیا طریقہ ہے میرے بھائی؟ جلسے کا پروگرام ہے اور سڑک پر اس طریقے سے لڑکے لڑکیوں کی بھیڑ لگی ہے، نین مٹکا چل رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی، یہ پیار نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ واسنا ہے، یہ ہوس ہے۔ اسلام میں پیار وہ ہوتا ہے جب سینکڑوں لوگوں کے بیچ میں مولوی صاحب کے سامنے لڑکا اقرار کرتا ہے، ہاں میں فلاں بن فلاں اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں۔ پیار تو یہ ہوتا ہے جب صبح آپ اٹھیں تو بیوی کہے چلیے جائیے گوشت لے کے آئیے، سبزی لے کے آئیے، دھنیا لے کے آئیے، وہ ذمہ داری اٹھانے کا نام پیار ہوتا ہے۔ یہ پیار بابو سونا والا پیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ کسی کے موبائل پر ریچارج کرا دینے سے پیار اور محبت ثابت نہیں ہوتی ہے، معاف کیجیے۔ نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ میں سب جائز۔ دنیا کی نظر میں جنگ کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اسرائیل کی فلسطین سے لڑائی چل رہی ہے، 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا اسرائیل پر، اسرائیل نے کہا ہم جواب دیں گے۔ اسرائیل نے جواب دیا، پورے غازہ کو تباہ کر دیا، پورا شہر غازہ تباہ، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی لاشوں کے چیترے اڑ گئے، اور یہ دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی۔ یہ دنیا جو کتوں کے مرنے پر افسوس کرتی ہے، یہ دنیا جو جانوروں کے مرنے پر افسوس کرتی ہے، غازہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں پر اس دنیا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنگ کرنے کے بھی کچھ دستور ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اسرائیل کو یہ اصول نہیں معلوم، لیکن آؤ اسلام کے اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جب اپنے صحابہ کو جنگ کے میدان میں بھیجا کرتے تھے تو اللہ کے نبی کہتے تھے لا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا شیخا فانیا، بہت بوڑھا انسان جو لڑائی کے میدان میں لڑائی نہیں کر رہا ہے اس بوڑھے کو قتل مت کرنا، ولا تحرقوا شجرا، کسی پیڑ کو آگ نہ لگانا، کسی کی عبادت گاہ کے اوپر حملہ مت کرنا۔ اسلام جنگ کے اصول بتاتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا، کیا مائک کو کیا ہوگا؟ مائک والے پیسہ نہیں ملے گا آپ کو، پیسہ کینسل آپ کا۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اے ایمان والو اگر کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تو دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نا انصافی کرو، دشمن کے ساتھ بھی تمہیں انصاف کرنا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی شکشا ہے۔ تو پہلی چیز جھگڑا ختم کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے۔ دوسرا کام صلح کرانا ہے، تیسرا کام انصاف کرنا ہے، اور آگے بڑھیے چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو تمہارے پاس دولت زیادہ ہے تو غریب کا مذاق مت اڑانا، تم ہینڈسم اور خوبصورت ہو تو کسی نارمل شکل و صورت کے انسان کا مذاق مت اڑانا، تم بہت باڈی بلڈر ہو کسی دبلے پتلے کا مذاق مت اڑانا۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے ہاں اس کا مقام زیادہ اونچا ہو۔ ہم نہیں جانتے، ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس دولت ہے ہم بہت تیس مار خواہ بن گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دولت کی قدر نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنے غریب لوگ ہیں جن کی شکل دروازے سے دھکا دے کے بھگا دیں، ان غریبوں کی اللہ تعالیٰ کی اتنی ویلو ہے، اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو ضرور پوری کرے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کہہ رہا ہے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو تہمت نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے بارے میں بری بری باتیں نہ کرو، گندی گندی باتیں نہ کرو، ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ۔ قرآن کے 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے، جہنم ہے ہر اس انسان کے لیے جو ہومزہ ہو
اور جو لومزہ ہو، جو اشارے سے کسی کی برائی کر رہا ہو یا زبان سے کسی کی برائی کر رہا ہو۔ اسلام اس بات کی بھی پرمیشن نہیں دیتا آپ اشارے سے کسی کی برائی بیان کریں، اشارے سے کسی کا مذاق اڑائیں، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرو۔ کوئی کالا ہے اسے کلوا بولتے ہیں، کوئی بیچارہ ناٹا اسے نٹوا بولتے ہیں، کوئی ایک پیر سے معذور اس کو لنگڑا بولتے ہیں۔ ایسے نام سے یاد کرتے ہیں جس نام پر وہ انسان چڑھتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے یاد مت کرو۔ اسی طریقے سے کوئی پہلے شراب پیتا تھا، اب اس نے توبہ کر لی، اس نے صحیح راستہ اپنا لیا، اب جب بھی اس سے ملتے ہیں کہتے ہیں ارے بھائی تو بڑا شریف بنتا ہے، پہلے تو شراب پیتا تھا۔ اس کی پرانی باتوں کو یاد دلا کر کے اس کو تانا مارنا یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے یاد مت کرنا۔ اس کے بعد فرمایا بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد کسی کو برے لقب سے یاد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کرے گا وہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ یہ جھگڑوں کو ختم کرنا ہے میرے بھائیوں، تو ان راستوں کو ہمیں اپنانا پڑے گا۔ دو تین چیزیں اور ہیں، اس کے بعد ہم کلیکشن کی طرف آئیں گے۔ میں 5 منٹ آپ کے بیچ میں بیٹھا رہوں گا، جو بھی تعاون آپ کو مدرسے کے لیے کرنا ہے میرے ہاتھ پہ آپ کرتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے گا، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا کرے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچا کرو، بدگمانی مت پالو کسی کے بارے میں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے نبی بچہ پیدا ہوا ہے، میں گورا، میری بیوی گوری، بچہ کالا کہاں سے پیدا ہو گیا؟ مجھے بیوی کے کیریکٹر پر شک ہو رہا ہے۔ وہ زمانہ تو ڈی این اے چیک کرنے کا زمانہ نہیں تھا، ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا پتہ لگ جاتا۔ نبی نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا اونٹ ہے۔ آپ نے کہا کون سے کلر کا اونٹ ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی سرخ اونٹ ہیں، جو ریڈ کلر کے اونٹ ہوتے ہیں وہ اونٹ ہیں۔ آپ نے کہا سارے اونٹ سرخ ہیں یا ان ریڈ کلر کے اونٹوں میں کوئی اونٹ تمہارا مٹیالے کلر کا یا بلو کلر کا بھی ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی مٹیالے کلر کے بھی کچھ اونٹ ہیں۔ آپ نے پوچھا جب سارے اونٹ سرخ کلر کے ہیں، سرخ رنگ کے ہیں، تو ان سرخ رنگوں میں یہ بلو رنگ کا، یہ مٹیالے رنگ کا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ کہا اے اللہ کے نبی ہو سکتا ہے اس کے باپ دادا میں کوئی بلو رنگ کا، کوئی مٹیالے رنگ کا رہا ہو اور اس کی رگ کھینچ کر کے چلی آئی ہو اور بچہ اس کلر کا پیدا ہو گیا ہو۔ آپ نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، اگر اونٹوں میں یہ پاسبل ہے تو انسان میں بھی یہ پاسبل ہے۔ اس کی وجہ سے اپنی بیوی کے اوپر شک کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم، اسلام کی تعلیم یہ ہے کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو میرے۔ ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب رات کو 2 بجے اگر چیٹنگ کر رہے ہیں تو کسی سے غلط ہی چیٹنگ کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کٹیہار کے کسی سنیما ہال کے پاس سے کوئی گزر رہا ہے تو فلم دیکھ کر کے ہی آ رہا ہو۔ ضروری نہیں ہے کوئی بائک پر کسی برقع والی لڑکی کو لے کے جا رہا ہو تو اس کی کوئی غیر عورت ہو سکتا ہے اس کی کوئی رشتہ دار ہو، اس کی بہن ہو، اس کی بیوی ہو۔ ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جب مسئلہ ہمارا اپنا آتا ہے ہم بچنے کے 1000 راستے نکال لیتے ہیں، لیکن جب مسئلہ دوسرے کا آتا ہے ہم سامنے والے کو کوئی بینیفٹ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسے اپنے لیے تم بہانہ تلاش کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی بہانہ تلاش کیا کرو، دوسروں کو بھی معاف کر دیا کرو، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں چیونٹیوں کا بل آ گیا، ڈھیر ساری چیونٹیاں جا رہی ہیں، اور چیونٹیوں کی جو مالک ہے، ان کی جو رانی ہے، وَقَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ، وہ چیونٹیوں کی رانی چیونٹیوں سے کہتی ہے اے چیونٹیوں اپنے اپنے بل میں چلی جاؤ، اپنے اپنے گھر میں چلی جاؤ۔ لَا يَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، کہیں ایسا نہ ہو
کہ سلیمان اور اس کے لشکر کے لوگ تم کو رونت ڈالیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور سلیمان اور اس کے لشکر کے لوگ اگر ایسا کریں گے تو انجانے میں کریں گے، جان بوجھ کر کہ وہ چیونٹی کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ پتہ یہ چلا کسی نبی کا ماننے والا کسی چیونٹی کو بھی بے قصور نہیں مارتا، کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ایک چیونٹی کو بھی قتل نہیں کر سکتا، آخری نبی کا ماننے والا آتنکوادی کیسے ہو سکتا؟ اگر سلیمان کا لشکر جان بوجھ کر کے چیونٹیوں کو روک نہیں سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا اور محمد الرسول اللہ کے دین پر چلنے والا اور اسلام پر چلنے والا میرے پیارے ساتھیوں آتنکوادی نہیں ہو سکتا، دہشت گرد نہیں ہو سکتا، بے قصوروں کو نہیں مار سکتا، اور جو بے قصوروں کو مار رہا ہے، جو آتنکواد کر رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اچھا گمان رکھیں، دوسروں کے بارے میں بہتر گمان رکھیں۔ اس کے بعد فرمایا ان بعض الظن اسم، جب تم کسی کے بارے میں بدگمانی کرو گے تو ہو سکتا ہے تم غلط گمان کر لو، تم گناہ کا کوئی گمان کر لو۔ اس کے بعد فرمایا ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی مت کیا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کسی کی غیبت نہ کیا کرو، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم یہ پسند کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جب تم یہ پسند نہیں کرو گے تو غیبت کیوں کرتے ہو؟ غیبت کرنا بھی تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں گویا کہ ہم اس اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ انسان کا گوشت کھائے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو جب ہمارے لیے یہ بڑا ناگوار ہے تو غیبت کرنا، آج ہماری مائیں بہنیں معاف کیجئے گا غیبت کے معاملے میں ایک نمبر کی ہوتی ہیں، جہاں 4 عورتیں بیٹھی ہوں ضرور کچھ نہ کچھ غیبت ایک دوسرے کی کریں گی۔ میری بہنوں، میری ماؤں، اپنی زبان کی حفاظت کرو، غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور آخری بات اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہیں برادریوں میں بانٹا ہے، تمہیں خاندانوں میں بانٹا ہے، کوئی شیرسا بادی ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی یو پی کا رہنے والا، کوئی بہار کا رہنے والا، کوئی بنگال کا رہنے والا، خاندان الگ، کلچر الگ، رہن سہن الگ کیوں ہیں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ برادری کے نام پہ، خاندان کے نام پہ، علاقے کے نام پہ ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج ہمارے سماج میں بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد کیا ہے؟ تعصب۔ ایک برادری والا اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اس وجہ سے بھی بہت سارے مسئلے میرے پیارے ساتھیوں پیدا ہوتے ہیں۔ تو سورہ حجرات کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے یہ سولیوشن دیا ہے۔ اگر میں نے جلدی بیان کیا ہے، اگر ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ ہمارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہت ادب کے ساتھ آپ سے گزارش ہے، میرے پاس بس 5-10 منٹ کا ٹائم ہے، آپ آئیے اور آگے بڑھ کر کے میرے ہاتھ میں آپ مصافحہ کی شکل میں اس ادارے کے لیے، مدرسہ اصلاحیہ کے لیے جو تعاون آپ کو کرنا ہو آپ کیجئے۔ انشاءاللہ میں دعاؤں سے بھی آپ کو نوازوں گا، اور انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو کامیاب کرے گا۔ یہ ہمارے حاجی صاحب نے لا کر کے پھر یہ رقم دی ہے، اور یہ کسی بھائی نے 200 روپیہ لا کر کے دیا ہے، اور یہ مزید 700-800 روپے کی رقم آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام چندہ دینے والوں کے چندے کو، یہ رمجم ہوٹل کے مالک عبد الجبار بھائی ہیں، انہوں نے 1000 روپے کا چندہ پیش کیا ہے، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے رب العالمین۔ آئیے آپ لوگ آئیے، مولانا صاحب کے دستے میں بہت اچھا موقع ہے، اس سے بڑھیا موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے